محتشم ذی وقار برادران اسلام، پچھلے جمعہ آداب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہماری مختصر گفتگو ہوئی تھی، تو آج اسی عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے جو آیات بینات رہ گئی تھیں سورۃ الحجرات کی جو میں نے تلاوت کی تھیں، آج ان کا ترجمہ میں کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ اسلام کا دوسرا نام دین ادب ہے۔ یہ ادب کا دین ہے، احترام کا دین ہے، تعظیم کا دین ہے اور تکریم کا دین ہے۔ اگر میری آپ کی زندگی میں ادب ہے، احترام ہے، اپنے بڑوں کی تعظیم ہے، تکریم ہے، ان کی عزت و آبرو کی پاسداری ہے، تو سمجھ لیں یہ رسول اللہ کا دین ہے۔ لیکن اگر ادب نہیں ہے تو پھر دین نہیں ہے۔ دین ادب کا نام ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ادب، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات و صفات اور اس کے اسماء کا ادب، اپنے بڑوں کا احترام، مساجد کا احترام، مہمان کا احترام، جو شہنشاہ ہے ملک کا اگر وہ انصاف پسند ہے تو اس کا احترام۔ یہ پڑھ لیں، آپ کتابوں کو، مختلف کتب کا مطالعہ کر لیں، آپ کو اسلام میں یہ چیز مشترک نظر آئے گی کہ اسلام کی اگر کوئی دوسرا ہم نام لیں تو یہ ادب کا دین ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو ادب کی ایک بات سکھانا یہ اللہ کے راستے میں 1 صاع گندم خرچ کرنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ ایک ادب کی بات اپنے بچے کو سکھا دینا، اس کو زندگی میں اخلاقیات سکھانا، ادب سکھانا، یہ ہم والدین کا فریضہ بھی ہے۔ تو جو آیا کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف پایا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ادب کرنے والوں کا مقام بیان کیا ہے، خاص طور پہ جو اپنے نبی امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں، ان کو کیا مقام ملتا ہے۔ تو فرمایا ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنے نبی کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہوئے، ان کے مزار پر انوار پہ حاضری دیتے ہوئے اپنی گفتگو کو پست رکھتے ہیں، جب ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں اور ملتے ہیں حضور سے۔ یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک بنیادی طور پہ ایک جنس بیان کر دی گئی کہ بس ان کے سینے اپنے نبی کے ادب سے بھرے ہوئے کہ اس بارگاہ میں حاضر ہو کر وہ آواز بھی اونچی نہیں کرتے، اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یعنی ان کے سینے اپنے نبی کی تعظیم سے پر ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگیاں آپ دیکھیں کس انداز سے وہ اپنے نبی کا احترام کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد نبوی میں آتے تو جس جگہ پہ حضور بیٹھ کے منبر پہ واعظ کرتے تھے، اس جگہ پہ ہاتھ پھیرتے اور اس کو چومنے لگ جاتے۔ تو لوگ حضرت یہ کیا ہے؟ کہا یہ عام جگہ نہیں، یہاں میرے آقا تشریف فرما ہوا کرتے تھے، تو لہٰذا اس کا ادب ہے، اس جگہ کی تعظیم ہے، اس کی تکریم ہے۔ تو یعنی کوئی بھی ادب کا پہلو پایا جائے تو وہ قابل ستائش ہے، وہ قابل مدح ہے، اس کی ہم تعریف کریں گے۔ تو ان میں سے ایک پہلو اہم جنسی طور پہ قرآن نے یہ رکھا کہ وہ اپنی آوازوں کو اپنے نبی کی بارگاہ میں پست رکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ حضور کی مجلس میں ہوتے تھے، اگر ان سے کوئی گفتگو کرتا اور وہ آگے سے اس کو جواب دیتے تو کان لگا کے سننا پڑتا،
ان کی بات سمجھ نہیں آتی تھی، کیوں آہستہ بولتے؟ کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، تو اس قدر وہ احترام بجا لاتے۔ اچھا، جب یہ پیچھے والی آیا کریمہ نازل ہوئی نا، جس میں کہا گیا کہ جو لوگ اپنے نبی کی بارگاہ میں آواز کو بلند نہ کرو، اس لیے کہ اگر آواز بلند کرو گے تو ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کی ساری پونجی وہ ضائع ہو جائے اور تمہیں شعور تک نہ رہے۔ اب ایک صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے حضور کے سچے غلام تھے، تو یہ گھر میں بیٹھ گئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دو دن میں دیکھا کہ میرے یہ غلام آ نہیں رہے، نمازی مسجد میں نہیں آئے، تو حضور نے پوچھا کہ ایک صحابی کو فرمایا کہ یار وہ نظر نہیں آ رہے، تو انہیں عرض کیا انا اعلم کا علمہ، حضور میں ان کے گھر جاؤں گا، جا کے پتہ کر کے آؤں گا، پھر آپ کو بتا دوں گا کہ اس کے نہ آنے کی وجہ کیا ہے۔ تو یہ گئے ان کے پاس، تو وہ اپنا سر جھکا کے اپنے گھر میں بیٹھے تھے، آنکھوں میں آنسو، افسردہ حالت، کیفیت پراگندہ۔ تو پوچھا کیا بات ہے؟ فقال شر، کہنے لگے میرے اوپر تو شر نازل ہوا ہے، شر ہے، برائی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم اپنی آواز اپنے نبی کی آواز سے بلند کرو گے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو تم جانتے ہو میری آواز بلند ہے، میں اونچی اونچی آہستہ بھی بولوں تو میری آواز پھر بھی اونچی نکلتی ہے، تو میں اب پریشان ہوں کہ میرے اعمال تو ضائع ہو گئے، میں تو جہنمی ہو گیا ہوں۔ خالص لوگ تھے نا، جو اندر دل میں آتی تھی وہ واضح ہو جاتی تھی، تو میں تو جہنمی ہو گیا ہوں، اس لیے میں پریشان بیٹھا ہوں کہ اب میرا کیا بنے گا۔ تو یہ گئے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو جا کے بتایا کہ ثابت بن قیس کا دکھڑا یہ ہے کہ اس کی آواز بلند ہے، اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس کی آواز بلند ہوگی میں اس کے اعمال ضائع کر دوں گا۔ تو وہ کہتے ہیں میں جہنمی ہو گیا ہوں۔ تو حضور نے اپنے اس صحابی کو بھیجا اور کہا جاؤ ثابت بن قیس کے پاس سے خوشخبری لے کے جاؤ، اور کیا کہو؟ فَقُلْ لَهُ إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَلَكِنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، کہا میرے اس غلام کو جا کے بتا دو کہ اے میرے غلام، تیرے دل میں میری تعظیم ہے، تیرے دل میں میری تکریم ہے، تو جہنمی نہیں ہو سکتا، بلکہ میں اپنی زبان سے اس بات کا اعلان کرتا ہوں تو جہنمی نہیں ہے، بلکہ میری تعظیم کی وجہ سے اللہ نے تجھے جنت کا مالک بنا دیا ہے، تو جنتی ہے۔ میں جانتا ہوں، حضور کو اپنے ہر امتی کا پتہ ہے کہ یہ میرا امتی کیسا ہے، فرمایا تو جنتی ہے، تو جہنمی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ آ کے ان کو بشارت سنائی گئی، وہ خوش ہو گئے۔ اب حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب ہم آپس میں بیٹھے ہوتے نا تو ہمارے درمیان کبھی ثابت بن قیس گزرتے تو ہم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے فَكُنَّا نَرَاهُ يَمْشِي بَيْنَ أَظْهُرِنَا وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، ہم آپس میں کہتے یار تم نے جنتی دیکھنا ہے؟ وہ کہتے ہاں دیکھنا ہے۔ تو فرمایا وہ دیکھو ثابت بن قیس آ رہے ہیں، زبان نبوت سے ان کو جنت کی بشارت مل گئی ہوئی ہے۔ تو یہ ان کے دل میں تعظیم تھی، تکریم تھی، اگرچہ آواز ان کی اونچی ہو بھی گئی لیکن اس کے باوجود چونکہ دل تعظیم سے تکریم سے بھرا ہوا تھا، اس لیے حضور نے فرمایا تم تو جنتی ہو۔ تو اس لیے یہ اس کی ایک صورت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی کہ وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو اپنے نبی کی بارگاہ میں پست رکھتے ہیں ان کو ملتا کیا ہے؟ سنیے ذرا توجہ کے ساتھ، فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، فرمایا میری بارگاہ سے ان کو 3 بڑے بڑے انعام ملتے ہیں۔ جو لوگ اپنے نبی کا ادب کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں، ہر لحاظ سے ہر پہلو سے ان کو 3 انعامات ملتے ہیں۔ کون کون سے؟ پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو تقوی کے لیے، ان کے دلوں کو تقوی کی دولت کے لیے مخصوص کر لیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تقوی جو ہے ان کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ تقوی جو کہ سب سے زیادہ مطلوب و مرغوب ہے بندہ مومن کے لیے، قیامت کے دن وہی بچیں گے جو کہ متقی ہوں گے۔ قرآن کی ہدایت ان لوگوں کو ملے گی جو متقی ہوں گے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن مجید متقین کے لیے ہدایت بن کے آیا ہے۔ تو تقوی کیسے ملے گا؟ تقوی کی دولت کیسے نصیب ہوگی؟ فرمایا پہلے اپنے دل کو میرے نبی کے ادب سے پر کرو، پھر میں تمہارے دل کو تقوی سے پر کر دوں گا، پھر میں تمہیں تقوی عطا کروں گا۔
تو پہلی دولت یہ ملے گی کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو تقوی عطا کرے گا، یعنی وہ برائیوں سے بچنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ حضور کے ادب، حضور کی تعظیم کا پہلا انہیں صلہ یہ ملے گا۔ دوسرا فرمایا کہ لہم مغفرتن، انسان غلطی کا پتلا ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے عبادات میں، رزق حلال کے معاملے میں، دیگر معاملات میں، خاص طور پہ ہم سے۔ وہ لوگ تو بہت عظیم لوگ تھے، تو فرمایا اگر کسی بھی شخص سے معاملات میں، عبادات میں کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے لیکن دل میں میرے نبی کا ادب ہے تو میں سارے گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ پہلا تقوی کے ساتھ ان کو مخصوص کروں گا، دوسرا میں ان کو ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور آگے فرمایا کہ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، فرمایا جب کل قیامت کا دن آئے گا نا تو میں انہیں بہت زیادہ اجر عطا فرماؤں گا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، پوری دنیا تھوڑی ہے، یہ جتنا بھی دنیا کے اندر سونا ہے، چاندی ہے، مال ہے، خزانے ہیں، یہ سب کچھ تھوڑا ہے۔ فرمایا کہ زیادہ وہ ہے جو میں اپنے نبی کے ادب کرنے والے کو قیامت کے دن عطا فرماؤں گا۔ تو یہ تین نعمتیں، تقویٰ کا حصول ہوگا، گناہ معاف ہوں گے، اور تیسری بات یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ تین بڑے بڑے انعام کیوں دیے جا رہے ہیں؟ اپنے نبی کی تعظیم کی وجہ سے، اپنے نبی کی تکریم کی وجہ سے، اپنے نبی کی عزت کی وجہ سے۔ اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، ہم نے صرف اپنے نبی کا ادب نہیں کرنا، بلکہ ہم نے 1,24,000 کم و بیش جو نبی آئے ہیں سب کی تعظیم و تکریم ہمارے سینے کا حصہ ہونی چاہیے۔ سب کا ادب، ان کا نام ہم احترام سے لیں، ان کا ذکر ہم ادب سے کریں، اور ان کا تذکرہ ہم ادب سے کریں، تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے ہم مستحق ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کے دامن میں یہ باتیں موجود ہیں، ادب والے کیسے کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ادب کرنے کا صلہ کیا ملا؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو صندوق کے اندر ڈال کے دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دیا۔ واقعہ چونکہ لمبا ہے لیکن میں اپنے نقطے کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو فرعون اور اس کی قوم نے اس صندوق کو باہر نکال لیا۔ جب باہر نکالا تو دیکھا کہ صندوق کے اندر بچہ ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ تو فرعون نے چاہا کہ یہ تو ہو سکتا ہے وہی بچہ ہو جس نے میری سلطنت کا تختہ الٹنا ہے، تو آپ نے فرمایا میں تو اس کو قتل کروں گا۔ تو حضرت آسیہ درمیان میں رکاوٹ بن گئیں، اور انہوں نے جو جملہ کہا فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق، قرآن مجید نے اس کو بیان کیا کہ اس نے کہا کہ اس بچے کو قتل نہ کرو، قرۃ عین لی ولک، یہ تو میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تیری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی تعظیم میں، تکریم میں، ایک بچہ ہونے کی حیثیت سے ایک محبت بھرا جملہ کہا کہ یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہو سکتا ہے یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچا جائے، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، ہمارے پاس اولاد نہیں ہے، یہ ہمارا بیٹا بن جائے گا تو اس کے ذریعے ہمیں جو فائدہ مل جائے گا۔ تو یہ جملہ اس نے کہا کہ قرۃ عینی، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کسی عام بچے کے متعلق میں کہوں کہ یہ میرا بیٹا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آپ کہہ دیں فلاں میرا بیٹا، میرے بھائی کا بیٹا، بھتیجا، بھانجا، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو ٹھیک ہے، ایک جملہ محبت ہے، یہ ہونا چاہیے، بچوں کے ساتھ شفقت ہے، لیکن یہ جملہ محبت جب نبی کے متعلق آ جاتا ہے تو پھر صلہ کیا ملتا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا تھی آسیہ کافرہ، فرعون کی قوم میں رہتی تھی، لیکن اللہ کے نبی کلیم اللہ کا جب ادب کیا، تعظیم میں ایک جملہ بول دیا، اللہ نے اس کے صدقے اس کے سینے کو ایمان کے نور سے روشن کر دیا کہ اس نے میرے نبی کی تعظیم کی ہے، میرے نبی کی تکریم کی ہے۔ اور اگلی بات سنیں، آپ اور حیران ہوں گے، آقا کریم اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت آسیہ نے کہا یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو فرمایا اگر فرعون بھی کہہ دیتا نا کہ یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ اس کے ظلم کو نہ دیکھتا، اللہ اس کے جبر کو نہ دیکھتا، اللہ اس کے قتل و غارت کو نہ دیکھتا، اپنے کلیم کی تعظیم کی وجہ سے اللہ فرعون کی بھی بخشش فرما دیتا اور اس کو بھی دولت ایمان دے دیتا۔ کیوں؟ کہ نبی کی تعظیم، ادب ایسا عمل ہے جو بندے کو زمین سے اٹھا کے اوج ثریا تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اس لیے کسی بھی نبی کی تعظیم، کسی بھی نبی کا احترام، وہ ہمارے لیے انتہائی وہ خوشیوں کا باعث ہے، ہمارے لیے سعادت مندیوں کا باعث ہے۔ یہی موسیٰ علیہ السلام اس طرح کا ایک اور واقعہ قرآن کے دامن میں موجود ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تو
موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزات دکھائے، ید بیضا دکھایا، اپنا عصا زمین پہ ڈالا تو وہ سانپ بن گیا، اور سانپ بن کے جب بھاگا تو اس نے تو پوری قبطی قوم کو حیرت میں ڈال دیا۔ اب فرعون نے قال للملئ حولہ، اپنے درباریوں سے کہنے لگا کہ یہ جادوگر ہے، اب اس کے بارے میں مجھے کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ بڑے بڑے جادوگر بلوائیں، ان کے ساتھ مقابلہ ہوگا، بڑے جادوگر جو اس کو شکست دے دیں گے تو ٹھیک ہے، ہمارا معاملہ پھر اوپر چلا جائے گا۔ تو فرعون نے پورے مصر کے جادوگروں کو جمع کیا، بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کر کے ان کو جو ہے وہ بہت پروٹوکول دیا گیا، بہت عزت و تکریم دی گئی، اور انہوں نے پوچھا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو آپ ہمیں کیا دیں گے؟ تو فرعون نے کہا کہ تم میرے شاہی مشیر بن جاؤ گے، ہو تم جادوگر لیکن میں تمہیں اپنا مشیر خاص بنا لوں گا، تم مجھے اس مقابلے میں جو ہے وہ فتح جو ہے وہ حاصل کر کے دو۔ چنانچہ میدان سج گیا، جو ان کا عید کا دن تھا، اس دن ایک بہت بڑے میدان کے اندر لوگ جمع ہو گئے کہ آج موسیٰ علیہ السلام کا اور جادوگروں کا مقابلہ ہے۔ سارے لوگ جمع ہو گئے، تو وہ جو جادوگر تھے نا، چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، تو ان جادوگروں نے صرف اس بات کو دیکھا کہ یہ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، تو تھوڑا سا ایک بات کہہ دی، ان کے منہ سے نکل گئی، کہنے لگے قالوا یا موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نکون نحن الملقین، آپ یہ فرمائیں کہ کرتب کا آغاز آپ کرتے ہیں یا ہم کریں؟ بس یہ ایک جملہ کہا انہوں نے کہ اس کام کا آغاز آپ کریں گے یا ہم کریں۔ ویسے تو ٹاسک کی جاتی ہے نا، لیکن جس کے ساتھ تھوڑا سا احترام ہو تو بندہ کہتا ہے جی آپ کریں گے یا ہم کریں، تو کہنے لگے کہ کرتب کا آغاز آپ کریں گے یا ہم کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، انتم القوا ما انتم ملقون، تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو تم پہلے کرو۔ چنانچہ انہوں نے رسیاں ڈالیں اور بانس ڈالے، اور وہ بانس جو ہیں وہ رسیاں سانپ بن گئے اور بڑے بڑے اژدہا بن گئے، اور وہ لوگوں کے سامنے کہنے لگے کہ ہمیں فرعون کی قسم ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام پہ غالب آ جائیں گے۔ تھوڑے سے موسیٰ علیہ السلام بھی گھبرائے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے کلیم گھبرانا نہیں، میں رب جو تیرے ساتھ ہوں تو میں تیری مدد کروں گا، تو نے گھبرانا نہیں، بس تیرا اتنا کام ہے، تو یہ جو تیرا عصا ہے، تیرا ڈنڈا ہے، اس کو ذرا زمین پہ ڈال دے، ڈالنا تیرا کام ہے، پھر میری قدرت کے کرشمے دیکھنا میں کرتا کیسے ہوں۔ چنانچہ اس ڈنڈے کو آپ نے ڈالا، اور وہ ڈنڈا جو تھا اس نے وہ ساری رسیاں اور جو سارے سانپ کئی ایکڑوں کے اندر جو پھیلے ہوئے تھے ان سب کو نگلنا شروع کر دیا، اور سب کو نگل گیا، اور پھر فرعون کی جانب وہ عصا بھاگا تو فرعون کا پیشاب بھی بیچ میں نکل گیا، اور اس کو شکست فاش ہوئی، اور وہ اور انداز سے گفتگو کرنے لگا۔ لیکن قرآن کے لفظ یہ ہیں فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، وہ جو جادوگر تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے، وہ فوری طور پہ سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے رب پہ ایمان لانے والے ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں۔ فرعون نہیں مانا، اس کی قوم نہیں مانی، لیکن جو مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے وہ مان گئے اور موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئے۔ تو اب علماء فرماتے ہیں بھی جادوگر تو مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن ان کو دولت ایمان کیسے نصیب ہوگی؟ ان کو سجدے میں القی السحرۃ، وہ سجدے میں خود نہیں ڈالے بلکہ ان کو ڈال دیا گیا سجدے میں۔ یہ ماضی مجہول ہے، تھوڑا سا علمی شغف ہو تو بات سمجھ آئے گی کہ یہ کیسا انداز ہے، یعنی وہ خود سجدے میں نہیں پڑے بلکہ سجدے میں ڈال دیے گئے، ان کو سجدے میں ڈالا گیا اللہ کی جانب سے۔ کیوں؟ علماء فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ انہوں نے شروع میں جو موسیٰ علیہ السلام کا تھوڑا سا ادب کیا تھا نا، کہنے لگے کہ آپ آغاز کرتے ہیں یا ہم آغاز کریں، تو اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کے ادب کا جملہ اللہ کو پسند آ گیا۔ تھے جادوگر، اللہ کے کلیم سے مقابلہ کرنے آئے تھے، لیکن کلیم کا تھوڑا سا ادب کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو پختہ ایمان عطا فرما دیا۔ یہ کیوں ایمان دیا گیا؟ اللہ کے نبی کی تعظیم کی وجہ سے، اللہ کے نبی کا ادب کرنے کی وجہ سے۔ تو اس لیے ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ ادب ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں جو ہے وہ زمین سے اٹھا کر اوج ثریا تک پہنچا سکتی ہے، اور اگر ادب نہیں ہوگا تو پھر یہ ہے کہ اوج ثریا پہ پہنچا ہوا انسان جو ہے وہ زمین پہ آ جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا ادب سکھایا اور فرمایا جو میرے نبی کا ادب کرے گا، ایک تو میں اس کو تقویٰ دوں گا، دوسرا یہ ہے اس کے گناہوں کو معاف کروں گا، اور تیسرا یہ کہ قیامت کے دن اس کو بہت بڑا اجر عطا فرماؤں گا۔
اللہ اکبر۔ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو اپنے نبی کا احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، اور جو ادب نہیں کرتے ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، محبوب جو آپ کے حجرات مبارکہ کے پیچھے سے آپ کو آواز دیتے ہیں یہ تو ویسے ہی عقل سے کورے ہیں، ان کو تو عقل ہی نہیں ہے۔ ایک وفد تھا، وفد بنی تمیم، کوئی 70 افراد پہ مشتمل یہ لوگ تھے۔ دوپہر کے وقت آئے، آقا کریم اسلام کے قالولے کا وقت تھا، یہ آئے، انہوں نے حضور کے روضہ حجرات مبارکہ کے پیچھے سے آواز دی، یا محمد، آوازیں دینے لگے، باہر تشریف لائیے۔ تو آقا کریم اسلام ان کی آواز سن کے باہر تشریف تو لے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ آیات اتار دیں کہ یہ لوگ جو حضور کے حجرات مبارکہ کے پیچھے سے آ کے میرے نبی کو آواز دیتے ہیں، ان کو تو ادب ہے ہی نہیں، ان کو تو عقل ہی نہیں ہے۔ معلوم ہو جن کے سینے میں ادب نہیں ہے اللہ تعالیٰ انہیں بے وقوف قرار دیتا ہے۔ یہاں اللہ کے نبی کا ادب ہے تو اس کو آگے تک لے جائیں، بڑوں کا احترام، اپنے اساتذہ کا احترام، اپنے والدین کا احترام، تمام انبیاء کا احترام، علماء کا احترام، اولیاء کرام کا احترام، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایسی چیز ہے کہ یہ اسلام کا مطلوب ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو قرآن کہتا ہے لا یعقلون، یہ بے وقوف لوگ ہیں جو ادب نہیں کرتے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر یہ صبر کرتے حتیٰ تخرج الیہم، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم خود ان کے پاس آ جاتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو اگر یہ ٹھہر جاتے، نبی کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ میں کسی کے گھر جاؤں تو میں دستک دے سکتا ہوں، آپ کسی کے گھر جائیں تو دستک دے سکتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر دستک جو ہے وہ نہیں دینی چاہیے، بلکہ حضور کی بارگاہ میں گھر کے باہر بیٹھ جانا چاہیے۔ جب حضور خود چل کے تشریف لے آئیں تو پھر اپنی بات کہنی چاہیے۔ یہ حضور کا احترام ہمیں سکھایا گیا۔ حضور کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، یہ حضرت ابی بن کعب کے پاس پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے، وہ ان کے استاذ تھے، تو جاتے اور باہر جا کے بیٹھ جاتے۔ حضور کے چچا زاد بھی تھے، تو حضرت ابی بن کعب جب باہر نکلتے تو فرماتے کہ آپ حضور کے خاندان سے ہیں، حضور کے قریبی رشتہ دار ہیں، آپ مجھے کیوں گناہ کار کرتے ہیں؟ جب آپ تشریف لائیں تو مجھے فوراً دستک دے دیا کریں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، نہیں، میں دستک نہیں دوں گا، کبھی بھی آپ کے دروازے پہ دستک نہیں دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ العالم فی قومہ کالنبی فی امتہ، کہ ایک عالم اپنی قوم میں ایسے ہوتا ہے جیسے کہ ایک نبی اپنی امت میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اپنے نبی کی بارگاہ میں آ کے آواز نہ دیتے بلکہ آ کے بیٹھ جاتے، وہ خود تشریف لاتے، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوتا۔ تو چونکہ آپ میرے استاذ بھی ہیں، آپ عالم بھی ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ زحمت نہ دی جائے کہ آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے، آپ آرام کر رہے ہوں، آپ جو ہے وہ کھانا کھا رہے ہوں، آپ کسی اہم معاملے میں مصروف ہوں، تو میں اس کو خلاف ادب سمجھتا ہوں۔ بہت سارے علماء کا یہ عمل، علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ واقعہ لکھنے کے بعد کہ میں نے بچپن میں یہ واقعہ عبداللہ ابن عباس کا پڑھا تھا، لیکن اس وقت سے لے کر آج تک میں نے اپنے اساتذہ کے دروازے پہ کبھی بھی دستک نہیں دی، میں اس پہ عمل کرتا ہوں۔ یہ تھے ہمارے لوگ۔ آج مغربی تہذیب نے ہمیں بہت زیادہ برا کر دیا ہے، جہاں دیگر معاملات میں ہم آگے خراب ہوئے ہیں تو اساتذہ کا احترام بھی اٹھ گیا ہے۔ آج اساتذہ کے ساتھ گستاخانہ لہجے میں گفتگو کی جاتی ہے، طلباء اساتذہ کے خلاف آوازیں کستے ہیں، ان کی عدم موجودگی میں ان کی غیبت کرتے ہیں، اور ان کے سامنے گفتگو کرنے کا انداز نہیں جانتے، اور ان کی نقلیں اتارتے ہیں ہمارے آج کل کے طلباء، اور پھر نقلیں اتارنے کے بعد وہ پریشان بھی نہیں ہوتے، شرمندہ بھی نہیں ہوتے، بلکہ فخر کرتے ہیں کہ ہم نے یہ بڑا کام کر دیا ہے، جبکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو دین دیا ہے اس میں اساتذہ کا بہت زیادہ احترام ہے۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں من علمنی حرفا، جس بندے نے مجھے ایک کلمہ سکھایا ہے، فقد سیرنی عبدا، تو فرمایا اس نے تو مجھے اپنا غلام بنا لیا ہے۔ جس نے مجھے ایک حرف سکھایا ہے، ایک کلمہ سکھایا ہے، اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا ہے۔ اب جیسے چاہے مجھے وہ اختیار ہے اس کو، میں اس کی فرما برداری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اساتذہ کا احترام ہمیں ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے، والدین کا احترام ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا فرمان نور ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا
بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، میں اس کو باقاعدہ نوٹ کر کے لایا تھا کہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، فرمایا اللہ کی عزت اور احترام میں سے یہ بات ہے کہ جس بندے کو اسلام میں سفید بال آ جاتے ہیں، اس کو بڑھاپا آ جاتا ہے، جو بندہ اس کی عزت کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے رب ذوالجلال کی عزت کر رہا ہے، رب ذوالجلال کا احترام کر رہا ہے۔ اور فرمایا جو بندہ حافظ قرآن کا احترام کرتا ہے، وہ حافظ قرآن جو حد سے آگے نہیں بڑھتا، اس کی تعظیم کرتا ہے، قرآن پاک پہ عمل کرتا ہے، تو فرمایا جو حافظ قرآن کا احترام کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے رب ذوالجلال کا احترام کرتا ہے۔ اور فرمایا وَإِكْرَامُ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ، فرمایا جو عدل و انصاف کرنے والا شہنشاہ فرما روا ہے، اس کا جو احترام کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اس نے رب ذوالجلال کا احترام کر لیا۔ تو اس لیے بزرگوں کا احترام، حافظ قرآن کا احترام، اپنے والدین کا احترام، یہ ہمارے لیے ایک مطلوبہ چیز ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے کہ راستے میں ایک دیہاتی سا سادہ سا آدمی آپ کو ملا، تو آپ اپنی سواری سے اتر گئے اور اتر کے آپ نے اپنی دستار اتار کے اس کے سر پہ رکھ دی اور پھر گفتگو کرتے رہے کافی دیر تک، بعد میں اپنی سواری بھی اس کو دے دی۔ تو جو ساتھ شاگرد تھے انہوں نے کہا حضرت یہ تو ایک سادہ دیہاتی آدمی تھا، آپ اس کو کچھ تھوڑا سا نذرانہ بھی دے دیتے تو اس نے خوش ہو جانا تھا، تو آپ نے اس کو دستار بھی دے دی، آپ نے اس کو اپنی سواری بھی دے دی، اتنا کچھ دے دیا۔ تو فرمانے لگے یہ عام آدمی نہیں، یہ میرے باپ حضرت عمر بن خطاب کا دوست ہے، تو چونکہ یہ میرے باپ کا دوست ہے، میرے باپ کے ساتھ اس کا آنا جانا تھا، اس کے ساتھ اس کی محبت تھی، پیار تھا، تو اس لیے میں نے آج اس کو اتنا احترام دیا کہ میرا رب مجھ پہ راضی ہو جائے۔ یہ ماں باپ کا احترام تو اتنا دور ہے، جو ان کے دوست ہیں ان کو یہ احترام دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ماں باپ کا احترام ایسے ہی ہے جیسے ہم اللہ کا احترام کر رہے ہیں، اپنے بڑوں کا احترام ایسے ہی ہے جیسے ہم اللہ کا احترام کر رہے ہیں، اپنے اساتذہ کا احترام وہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کا احترام تو اتنی چیز ہے۔ بشر حافی کا آپ نے نام سنا ہوگا، یہ ایک شرابی تھے اور ہمیشہ شراب میں دھت رہتے تھے۔ ایک مرتبہ گزر رہے تھے کہ راستے میں ایک ٹکڑا پڑا تھا جس کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ میرے رب کا نام لکھا ہوا ہے، اس کو اٹھایا، چوما، صاف کیا، خوشبو لگائی اور جا کے کسی اونچی جگہ پہ رکھ دیا، اور پھر شراب خانے میں چلے گئے شراب پینے کے لیے۔ وہاں جو وقت کا ولی تھا، اللہ کی جانب سے اس کو الہام ہوا جاؤ بشر حافی کو ڈھونڈو، اس کو تلاش کرو اور اس کو جا کے بشارت دے دو کہ میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ وقت کا ولی جب بشر حافی کے گھر پہنچتا ہے تو بتایا گیا وہ تو شراب خانے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ ولی وہاں پہ پہنچے، دستک دی، آگے سے آواز آئی کون؟ کہا میں اللہ کا نمائندہ ہوں۔ کس کے لیے؟ کہا بشر حافی کو ملنا چاہتا ہوں۔ تو بشر حافی کو پیغام دیا گیا، وہ تو شراب میں دھت ہے، فرمایا جس انداز میں بھی ہے اس کو لایا جائے۔ حضرت بشر حافی جب پہنچے اور ننگے پاؤں جب باہر آئے تو آنے والے نے کہا کہ میں اللہ کا فرستادہ ہوں، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مجھے تیری طرف اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہے، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تو شرابی ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، تو برا ہے اپنی جگہ پہ ہے، لیکن تو نے میرے نام کا احترام کیا ہے، تو نے اس کو چوم کر ہونٹوں پہ لگایا ہے اور اس کو بلند جگہ پہ رکھا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے تیرے اس ادب کی وجہ سے جہاں میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں اور تیری توبہ قبول کر لی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بشر حافی کے قدموں سے زمین نکل گئی کہ میرا مالک اتنا کریم ہے، مجھے اتنے چھوٹے سے عمل سے مجھے اتنا بڑا مرتبہ عطا کر دیا۔ ننگے پاؤں تھے، وہیں پہ توبہ کی اور پھر ساری زندگی عہد کیا کہ چونکہ مجھے جب گناہوں سے بخشش کی بشارت دی گئی تو میں ننگے پاؤں تھا، تو میں اب ساری زندگی ننگے پاؤں ہی رہوں گا، اپنے رب کا اسی انداز کے ساتھ بندہ بن کے رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ پھر کتنا مقام ملا۔ حضرت امام شافعی وقت کے امام، وہ بشر حافی کے گھر جاتے ہیں، وقت دیتے ہیں، ان کے پاس بیٹھتے ہیں۔ شاگردوں نے کہا حضرت آپ وقت کے امام ہو کے ایک سادہ درویش آدمی کے گھر جاتے ہیں؟ کہا سنو، جو شافعی ہے جس رب کو مانتا ہے، بشر حافی وہ ہے اس رب کو جانتا بھی ہے، اس رب کو پہچانتا بھی ہے، اس لیے میں اس کے پاس۔ تو یہ سب کچھ کیسے ملا؟ اللہ کے نام کی تعظیم کرنے کی وجہ سے۔ تو آئیے ہم اپنے رب کا بھی احترام کریں، اپنے اساتذہ کا احترام کریں، یہ بہت بڑی وبا پھیل گئی ہے۔ ہم اپنے والدین کا احترام کریں، اپنے بڑوں کا احترام کریں، اور ادب سے جو ہے وہ ہمیں مقام و مرتبہ ملتا ہے۔ ادب سے مسجد میں ہمیں تو کہا گیا، یہ دیکھیں ہم مسجد میں جوتا اتار کے آتے ہیں، کیوں؟ ہر جگہ پہ جوتا پہن کے جاتے ہیں، مسجد میں کیوں اتار کے آتے ہیں؟ کہا یہ عام جگہ نہیں، یہ تمہارے رب کا گھر ہے، یہاں جوتا اتار کے آؤ۔
اور حقہ بیڑی سگریٹ پی کے مسجد میں آنا مکروہ قرار دیا گیا ہے کہ اگر تم نے حقہ پیا ہے، بیڑا کھایا ہے، تم نے کوئی سگریٹ پی ہے، پہلے اپنے منہ کو صاف کرو مسواک سے، برش کرو، اس کے بعد وضو کرو، جب تمہارے منہ سے بدبو ختم ہو جائے تو پھر مسجد میں آؤ، اس لیے کہ تم عام جگہ پہ نہیں جا رہے، تم اللہ کے گھر میں جا رہے ہو۔ جب اس انداز سے تم اللہ کے گھر میں آؤ گے، اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا اور تمہیں اپنی رضا کا تاج بھی عطا کر دے گا۔ تو اس لیے میاں محمد بخش عارف کھڑی کا شعر تو سادہ ہے لیکن بات بڑی پتے کی کر گئے۔ فرماتے ہیں بے ادباں مقصود نہ حاصل، جو بے ادب ہیں، اپنے نبی کی حدیث کا ادب نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے اور اپنے بزرگوں کا احترام نہیں کرتے، فرمایا بے ادباں مقصود نہ حاصل تے درگاہ نہ ٹھوئی تے منزل مقصود نہ پہنچا باج ادب دے کوئی۔ تو فرمایا جتنے بھی عمل کر لو، جتنا کچھ کر لو، اگر تمہارے اندر ادب نہیں ہے تو تم منزل مقصود کو نہیں پا سکتے۔ تو آئیے ہم نے اپنے رب کا قرب حاصل کرنا ہے، ہم نے اپنی زندگی کو جمال دینا ہے، تو ادب سیکھیں، احترام سیکھیں، انشاءاللہ تعالی زندگی کے اندر جمال آئے گا، زندگی کے اندر کمال آئے گا۔ باقی حضور کا ادب تھوڑا نہیں ہے، 70,000 فرشتے تو روزانہ حضور کے دربار میں صبح آ کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، اللہ کا اہتمام ہے، وہ چلے جاتے ہیں شام کو 70,000 اور آ جاتے ہیں، وہ میرے آقا پہ سلام پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے حضور کا ادب، حضور کی تعظیم و تکریم تو اللہ تعالیٰ خود بجا لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں ادب والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔